دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے خود کو مستقل مزاج رکھا جائے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے. تو بھائی یہ آپ کا امتحان ہے. صحیح مسلم حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو یہاں تو قید خانے میں تو آپ کو کھانا بھی اپنی مرضی کا نہیں ملتا. قید خانے میں تو آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑتی ہیں اور آپ انتظار کرتے ہیں کہ کب جان چھوٹے گی. تو جہاں آپ اس نیت سے رہیں کہ کب جان چھوٹے گی تو وہاں پھر آپ جنتیوں والی زندگی نہیں گزاریں گے, پھر آپ کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. بخاری مسلم حدیث ہے کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. نماز پڑھنے کی مشقت, روزے کی مشقت, غسل کی مشقت, آنکھوں کی حفاظت کی مشقت, حلال اور حرام رزق میں فرق کرنے کی مشقت, کتنی مشقتیں جڑی ہوئی ہیں. اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے, یعنی گناہ کے کام خوشنما ہے. اور یہ بھی کہانی جو لوگ آپ کو کرواتے ہیں نا جی, نیکیوں کے اندر بڑی لذت ہے اور بڑا سکون ہے اور بڑی اٹریکشن ہے. جی بالکل ہے, اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب کر دے اور اللہ نہ کرے کہ آپ کا تعارف گناہ کی لذت سے ہو. گناہ کی لذت نیکیوں سے زیادہ ہے. ہاں, جب نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے اور دوزخ کو خوشنما چیزوں سے, تو یہ ریالٹی ہے. گناہ میں اٹریکشن ہے تو لوگ گناہ کرتے ہیں نا. ہاں, جسے آخرت کی جواب دہی کا خوف ہو تو اس ڈر کی وجہ سے اسے دنیا کی خوشنما چیزیں بری لگتی ہیں. ادروائز وہ خوشنما ہے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ خوشنما ہے تو آخرت میں انعام بھی ہے نا. دنیا میں سونا مرد کے لیے حرام اور جنت میں انعام. اس کا مطلب ہے خوشنما چیز ہے. دنیا میں 4 سے زیادہ عورتیں آپ نہیں رکھ سکتے, جنت میں رکھ سکتے ہیں. دنیا میں اگر رکھیں گے تو حرام طریقے سے ہوگی, لیکن آخرت میں ہوگی حلال طریقے سے. تو یہ بھی کہانیاں چھوڑ دیں. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اس حوالے سے کہ آپ نے آخرت کو کمانا ہے. اتنا آسان معاملہ نہیں ہے.